بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 686 بیان کر رہے تھے اور حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور یہاں ذرا اختصار کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ آپ نے گزارش کی تھی سرکار سے کہ رسول اللہ جب سیلاب وغیرہ آتا ہے تو یہ ندی بھر جاتی ہے اور میں مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتا، تو آپ اگر یہ کرم فرما دیں کہ میرے گھر پہ تشریف لا کے تھوڑی سی نماز پڑھ دیں تو میں اس جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لوں گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی درخواست پر ان کے گھر تشریف لے آئے اور چاش کے وقت سرکار تشریف لائے۔ جب آپ نے پوچھا کہاں میں نے نماز پڑھنی ہے بتائیں، آپ کہاں چاہتے ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ سرکار وہاں کھڑے ہو گئے اور چاش کی نماز پڑھنے لگے، تو پیچھے جو صحابہ اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے صفیں قائم کر لیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ تو اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نفل کی جماعت کروائی ہے اور صحابہ نے پڑھی ہے، اور یہ الگ بات تھی کہ سرکار نے ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ میرے پیچھے پڑھو، وہ کھڑے ہو گئے تو سرکار نے منع بھی نہیں فرمایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی کسی کام کو دیکھیں اور اس سے منع نہ فرمائے تو اس آپ کی خاموشی اس کام کے جواز کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ نبی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ناجائز کام کو دیکھ کر فوراً منع کرے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سرکار صلح کروا کر تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ کرام نماز شروع کر چکے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ سرکار آ گئے ہیں تالی بجائی تھی، جس کو میں نے تصفیق کہا تھا، اور جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے صحابہ کی اصلاح فرمائی کہ یہ تصفیق عورتوں کے لیے ہے، آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ نبی کا فرض ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام ہوتا دیکھے، کوئی ناجائز کام ہوتا دیکھے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ فوراً اس کی اصلاح کرے۔ ان کا خاموش ہونا یہ سمجھ لیں کہ علمی خیانت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کبھی بھی علمی خیانت یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نفل کی جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسا نہ ہوا کہ سرکار نے فارغ ہو کر کہا ہوتا کہ میں نے شروع کر دیا تھا تو میں تمہیں روک نہ سکا، لیکن تم کیوں کھڑے ہوئے، نفل جماعت سے نہیں ہوتے۔ سرکار نے منع نہ فرمایا، لہٰذا معلوم ہوا کہ نفل جماعت سے پڑھنا اس جہت سے تو سنت ہے۔ لیکن علماء متقدمین، فقہائے متقدمین یعنی پہلے والے فقہا نفل کی جماعت قائم کرنے کو مکروہ قرار دیتے رہے ہیں، جس کو میں نے بتایا تھا کہ وہ مکروہ تنزیہی تھا۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا نہ کرنا مناسب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کرے بلکہ اس کی عادت بنا لے کرنے کی تو گناہگار بہرحال نہیں ہوگا، اور نہ میدان محشر میں اس کو کوئی ملامت کی جائے گی۔ یہ ہے مکروہ تنزیہی کی تعریف۔ فقہا نے کیوں منع کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ نوافل میں کثرت سے مشغول ہو جائیں گے، تو پھر ان کے اندر واجب جماعت جو فرض نمازوں کی ہوتی ہے اس کی رغبت کم ہو جائے گی، اور یہ رغبت کی کمی قلت جماعت کا سبب بنے گی، اور پھر لوگ مسجدوں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت کثیر لوگ جماعت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جماعت کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں۔ جمعہ اور عیدین میں آپ کو تھوڑا سا رش نظر آئے گا، یا رمضان کے شروع کے دنوں میں جوش ہوتا ہے۔ عام دنوں کے اندر صرف چند محلے کے نمازی ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا مارکیٹ کی مسجدوں میں جو ریگولر نمازی ہیں وہ رش ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں فجر کی اور عشاء کی میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، کیونکہ مارکیٹ بند ہو جاتی ہے تو پھر عام پبلک آتی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ماحول بدلا۔ جب ماحول بدل گیا تو پھر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نفل کی جماعت کو منع نہ کیا جائے، بلکہ جو مسجد میں کبھی آتا ہی نہیں ہے اگر وہ نوافل کا سن کر کے نوافل کی جماعت ہوگی مسجد تک آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ آیا تو صحیح، اور اب اس کو آپ ترغیب دیں، درس قرآن رکھیں، ساتھ ہی درس حدیث رکھیں، اور اس کو نماز کی ترغیب دیں، جماعت میں سے نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، تو وہ شخص جو کبھی مسجد تک آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس مجمع کی برکت سے، اس جماعت کی برکت سے آ کر درس سن کر مسجد تک پہنچے گا اور مسجدیں آباد ہونا شروع ہوں گی۔ تو جب ماحول بدل گیا
علت بدل گئی، لوگوں کی کیفیت اور طبیعت بدل گئی، تو حکم بھی بدلے گا کہ جو پہلے چیز مکروہ تنزیہی تھی اب وہ بلکہ مستحب کے درجے میں آ جائے گی، کہ بہت اچھا ہے کہ جو لوگ فرض بھی ادا نہیں کر رہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اگر وہ نوافل کی کثرت دیکھ کر کہ بھئی بہت بڑی جماعت ہوگی جوش میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم انہیں حکمت کے ساتھ سمجھا کے مسجد تک لے آتے ہیں، تو یہ ایک حکیمانہ طریقہ ہوگا کہ وہ مسجد تک پہنچیں گے۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضوی میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوافل کی جماعت مکروہ تنزیہی ہے، اور پورا یہ جو میں نے تفصیل بیان کی وہ بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی روکے گا جو دین کے معاملے میں جاہل ہوگا، دین کے معاملے میں جاہل ہوگا وہی روکے گا، کیونکہ وہ حکمت نہیں جانتا۔ تو میرے ساتھ خود بھی یہ معاملہ ہوا کہ خود فتاوی رضویہ جو آپ کی تصنیف ہے جس میں آپ کے فتاوی جمع ہے، اس میں آپ نے بعض فتاوی میں یہی قول بس فقہا کا لکھا ہے کہ جی مکروہ ہے نوافل کی جماعت قائم کرنا، اور پھر یہ جو میں ایک فتویٰ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی وہاں موجود ہے کہ آپ نے خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اب لوگوں کو نہ روکا جائے، اگر اس ذریعے سے لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں تو نہ روکیں، اس سے وہی روکے گا جو دین کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں بالکل اطمینان کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور پورے میں نے دلیل کے ساتھ آپ کو ذکر کر دیا کہ آج کل نوافل کی جماعت قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اعلان کر کے بلائیں، آپ کثرت سے لوگوں کو بلائیے، بہنیں بھی مطلب اگر کہیں پردے کے اندر رہ کر مکمل شرائط کے ساتھ حاضر ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتی ہیں، اور بالکل باپردہ طریقے سے وہ نوافل کو ادا کریں۔ ہاں یہ ضرور میں گزارش کروں گا کہ جہاں پر بھی اس طرح صلاۃ التسبیح وغیرہ کا اہتمام ہو تو وہاں یہ ساتھ ساتھ ایک درس قرآن بھی رکھیں، ایک درس حدیث بھی رکھیں، اور کسی اچھے ایسے عالم کو بلائیے کہ جو واقعی اصلاحی بیان کرنے میں مہارت رکھتا ہو، جو لوگوں کو ہلا کر رکھ دے مختصر وقت میں، لمبی تقریریں نہیں۔ پہلی وہ نوافل کی جماعت میں اتنا لمبا ٹھہرے، آپ بہت لمبی تقریر رکھ دیں گے تو لوگ بور ہو جائیں گے، پھر اگلی دفعہ نہیں آئیں گے۔ 15 سے 20 منٹ بس، اس سے زیادہ نہ ہو، 15 سے 20 منٹ میں نپی تلی تقریر ایسی جو دلوں کو ہلا کر رکھ دے، قلب میں بے قراری پیدا کرے، انسان کو اس کے گناہوں کا احساس دلا دے، زندگی کے مختصر ہونے اور اس کے بعد پھر بری موت کا شکار ہونے، عذاب قبر، پھر میدان محشر کی ذلت، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نام اعمال پیش کرنے، اور پھر جہنم میں دخول کے بارے میں اس قدر ایسی منظرکشی قائم کی جائے کہ انسان گھبرا جائے اور وہ بری عادات سے توبہ کرنے کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر توبہ کا طریقہ، پھر جماعت کی ترغیب، نماز کی ترغیب، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی نفل کی جماعتیں کس طریقے سے پھر فرض نمازوں کے سلسلے میں اور واجب جماعتوں کے سلسلے میں ہماری مسجدوں کو آباد کرتی ہیں۔ تو اگر ہماری کوئی بات کسی کو ناگوار گزرے، بری محسوس ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو اس میں کچھ تعلیقات لے کر آئے ہیں، لیکن میں حدیث کی طرف آتا ہوں سیدھا تاکہ حدیث بیان ہو جائے، کیونکہ طویل حدیث پاک ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے۔ 687 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور آپ سے روایت کر رہے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے پھر آ کر یہ حدیث سنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پس میں نے عرض کی کہ کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق حدیث بیان نہیں کریں گی؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو گئی، تو آپ نے پوچھا کہ آیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یعنی مرض کی وجہ سے بوجھل ہو گئی، تو پوچھا کہ بھی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک برتن میں پانی ڈالو، ایک ٹب ٹائپ برتن تھا بڑا سا مٹی کا، اس میں پانی ڈال لو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایسا کر لیا تو آپ نے اس میں غسل فرمایا، پھر آپ مشقت سے اٹھنے لگے لیکن آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں برتن میں پانی بھرو۔ ہم نے پانی رکھ دیا، آپ اس ٹب میں بیٹھ گئے، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھنے لگے، لیکن پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے برتن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا، آپ اس برتن میں بیٹھ گئے، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ اٹھنے لگے تو پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے، نرم دل تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کی کہ آپ امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر ان ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس فرمایا تو آپ ظہر کی نماز کے لیے 2 آدمیوں کے درمیان نکلے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ابو بکر کے پہلو کی طرف بٹھا دو۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کی طرف بٹھا دیا، یعنی لیفٹ سائڈ پر۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، یعنی امامت ادھر دے دی اور وہی تکبیرات کہنا شروع کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عبید اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فارغ ہو کر یہ حدیث سن کر پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے متعلق بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا سنائیے۔ تو پھر میں نے ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ یہ والی حدیث پوری سنائی۔ انہوں نے اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، بس اتنا ضرور پوچھا کہ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے شخص کا نام لیا تھا جو حضرت عباس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس حدیث پہ کافی ہم کلام کر چکے ہیں، اور آخری حصے پر بھی میں نے وضاحت کے لیے کلام عرض کیا تھا کہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناملاحظہ فرما سکی ہوں گی۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو کر دیا، لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ فرمایا، کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکی تھیں، توجہ نہیں رہی ہوگی، کیونکہ ایسے موقعوں پر عموماً خواتین جو ہیں اور خصوصاً حجرے چھوٹے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا ہوگا تو ملاحظہ نہ فرما سکی، اور اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی منفی خیال اپنے ذہن میں لائے کہ شاید ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو پسند نہ کر رہی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ خود جب ایک دفعہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ہماری والدہ کا ایک منصفانہ کردار کہ اپنے والد کا نام نہیں لیا، حضرت عمر فاروق کا نہیں، عثمان غنی کا نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ سرکار کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ مزید اس پہ تھوڑا سا کلام ہے، انشاءاللہ وہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد